بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان حیدر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیپٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم کے بارے میں ڈفریشیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ لازمی جو ہے نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں گے بلکہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور نیچے کمنٹ بھی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیپٹلزم۔ واٹ از کیپٹلزم؟ کیپٹلزم ہوتا کیا ہے؟ تو میں آرام سے بولوں گا تاکہ اگر آپ نے نوٹس وغیرہ بھی بنانے ہیں تو آپ وہ بھی بنا لیں۔ کیپٹلزم سے مراد ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں مینز آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں۔ فار ایگزامپل فیکٹری ہے، لینڈ ہے جس سے ہم فصلیں کلٹیویٹ کرتے ہیں، فیکٹری ہے جس سے صنعتی پیداوار جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے، تو وہ ہوتی ہے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں۔ اور اس سے جتنا بھی پروفٹ نکلتا ہے یا جو منافع اس سے نکلتا ہے وہ جاتا ہے ایک جیب میں۔ اس کے اگر تھوڑے سے میں کانسیکوینسز دیکھیں یا اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا بھیانک سسٹم ہے، ایسا غریب دشمن سسٹم ہے، ایسا سسٹم ہے کہ جس میں غریب کا نہ صرف استحصال کیا جاتا ہے، مزدور کا نہ صرف استحصال کیا جاتا ہے بلکہ اس سے زندگی کی تمام تر خوشیاں چھین لی جاتی ہیں۔ آپ یقیناً سوچ لیں گے کس طرح سے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھئی ایک ایسا سسٹم جس میں غریب صبح سے لے کر رات تک، صبح 8:30 سے لے کر شام 5 بجے تک ایک فیکٹری میں بیٹھ کر جو ہے محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ کسی فیکٹری کی جو پرافٹ ہوتا ہے، جو پرافٹ نکلتا ہے، اس میں اس غریب مزدور کا ہاتھ ہوتا ہے، اس ورکر کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، اس سے جو بھی پرافٹ نکلتا ہے وہ سارا جاتا ہے ایک جیب میں، ایک پاکٹ میں جاتا ہے۔ غریب کو ماہانہ جو ہے جو معاوضہ طے کیا ہوتا ہے فیکٹریز آنر نے، اس کو صرف وہی کچھ ملنا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر جو ہے ملک کے دوسرے طول و عرض میں دوسرے حصوں میں جو ہے 8 گھنٹے کام دیا جاتا ہے، یہاں پر 12 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے۔ جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ 12 گھنٹے ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے آپ نے کام کرنا۔ اور جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، یقین جانیں 8,000، 10,000، 12,000، 15,000، طول و عرض سے ملک کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف میں یہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کیپٹل ہے، یہاں کی یہ صورتحال ہے، تو باقی ملک میں کیا سین ہوگا وہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر اقتدار کے ایوان بستے ہیں، جہاں پر حکومتی نمائندگان بستے ہیں۔ اور سچ جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان جو ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، جو حکمران ہیں، جو مینز آف پروڈکشن ہے، اس کے آنر بھی یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ غریب کو جو ہے استحصال کا جو ہے وہ سامنا کرواتے ہیں۔ جو آپ دیکھیں بڑے بڑے جو فیکٹریز آنرز ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے جو جگیردار ہیں، بڑے بڑے جو صنعت کار ہیں، بڑے بڑے جو زمینوں کے آنر ہیں، وہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو بزنسز ہیں، بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں یا اس کے جو آنرز ہیں، اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو یہی لوگ نکلیں گے جو کہ آپ کو حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں، جو استحصالی طبقہ ہے، جو بیچارہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ باہر جا سکے یا وہ اپنا سسٹم شروع کر سکے، اس کے لیے مجبوری ہے کہ انہوں نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے اپنا جو پیٹ ہے اس کو انہوں نے پالنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم سے نہ تو غریب جو ہے نسل در نسل جو ہے ان کا غلام رہتا ہے، غلام بن کے رہ جاتا ہے، سسٹم کے اندر بندہ رہ کے۔ سرمایہ داران سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے، کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں بندہ مکمل طور پر غلام ہو جاتا ہے، غلامی کی زندگی گزارتا ہے، اور ایک بالکل ایک تھوڑے سے پیسوں کے لیے ماہانہ پورا مہینہ اس نے کام کرنا ہے۔ چھٹی کا بھی بات جگہوں پہ کوئی سین نہیں ہے، جو ویکلی چھٹی ہے نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بل پاس ہو گیا، 15,000 پہ مزدور کو رکھ لیا جی، مطلب گورنمنٹ جو ہے انسٹرکٹ کرتی ہے جی 15,000 آپ نے لازمی دینا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی اس طرح کا، میرے نظر میں کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں گزرا، میں بھی ہوں، لیکن میں جہاں جہاں پہ گیا ہوں میں نے دیکھوں کہ جو بل پاس کرتے ہیں یہ اسمبلیز میں 15,000 یا 18,000 جو کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں دے رہا 15,000 یا 18,000۔
8,000 10,000 पे, اور جو بیچارے کرنے والے ہیں وہ بھی خوش ہیں کیونکہ ان کے گھر میں بے روزگاری جو ہے وہ انتہا درجے پر پہنچی ہوئی ہے، ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، ان کو اپنی غربت دور کرنے کے لیے بیچاروں کو ان کے پاس اتنے بھی، میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ سسٹم شروع کر سکیں، اپنا بزنس شروع کر سکیں، یا اپنا کو ایسا ذریعہ شروع کر سکیں کہ وہ خود سے اپنا کو بزنس جو ہے وہ بنا سکیں. لیکن یہ کیپٹلزم ایسا ایک، میں اس کو کہوں گا کہ جان لیوا سسٹم ہے، ایسا مزدور دشمن سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے تحت جو ہے آپ کے ہاں جو ہے وہ مزدور جو طبقہ ہے اس کا استحصال ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس کو غلام بنایا جاتا ہے. اور یہ آل اوور دا کنٹری جو ہے اس کا سین دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف کسی ایک کونے میں نہیں ہے کہ مطلب میں اگر اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، آپ لاہور جائیں، جو بڑی بڑی فیکٹریز کا جو شہر ہے سیالکوٹ چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں، جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ پورے جو ہے آب و تاب کے ساتھ نافذ العمل ہے. اور غریب جو ہے اس سسٹم کے تحت غلام بن کے رہ جاتا ہے. جتنا بھی پروفٹ نکلتا ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے، وہ سب کچھ جاتا ہے فیکٹری آنر کی جیب میں. یہ ہے جی آپ کا کیپٹلزم، ایسا سسٹم. اور اگر اس کی بات کریں کہ یہ نافذ العمل کہاں کہاں تک ہے، تو اس کا جو ایریا آف نافذ العمل ہے وہ مطلب آل اوور دا ورلڈ ہے. آلموسٹ 80 سے 5% جو ورلڈ ہے دنیا کے ممالک ہیں، بلکہ 90% جو ممالک ہیں وہاں پر یہی سسٹم ہے. کیونکہ اس سے جو شرافیہ ہے، جو بڑا طبقہ ہے، اس کو اس سے جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے چیزیں ملتی ہیں نا. سب کچھ تو غریب نے کرنا ہے، مزدور نے کرنا ہے، سارا کام تو انہوں نے کرنا، لیکن اس سے جو پیداوار ہوتی ہے، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ جاتا ہے ان کی جیبوں میں. اس لیے امریکہ جیسا ملک ہے، امریکہ میں بھی یہی سسٹم نافذ ہے کیپٹلزم. پاکستان میں بھی یہی سسٹم نافذ ہے، ہندوستان میں بھی یہی سسٹم نافذ ہے. جتنے بھی ممالک ہیں بڑے بڑے، بلکہ زیادہ تر میں نے بات کی کہ وہاں پر یہ سسٹم نافذ ہے. دوسری بات کرتے ہیں کہ جی سوشلزم. جی ہاں، سوشلزم ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں جو مینز آف پروڈکشن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جو مینز آف پروڈکشن جن میں آپ کی لینڈ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی چھوٹی سی شاپ ہے، یا کوئی بھی جس سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں، جو جہاں سے آپ کو پرافٹ حاصل کرتے ہیں، اس کا جو آنرشپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عام لوگوں کے ہاتھوں میں، عوام کے ہاتھوں میں. اور اس سے جو نکلنے والا پرافٹ ہے وہ جاتا ہے ایکولی سب لوگوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ سسٹم ہے سوشلزم. اور جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو ریاست مدینہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم اس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں. جو سوشلزم سسٹم ہے اس میں ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے، فلاحی ریاست کی بات کی جاتی ہے، جس میں آپ کی جو ریاست کے جو لوگ ہیں وہی آپ کے وسائل کے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اس سے جو نکلنے والا پرافٹ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہاں ایسا سسٹم کہ جہاں پہ کوئی بھی مطلب جو امیر اور غریب والا جو سین ہے وہ نہیں ہوتا ہے. جو امیر جو کیپٹلزم ہے اس میں تو یہ نا کہ امیر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے غریب ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو سوشلزم ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو جہاں پہ امیر اور غریب والا کوئی سین نہیں ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ سسٹم نافذ ہے، تو بالکل 2-3 بلکہ زیادہ ممالک ہیں. میرے ذہن میں 2-3 ممالک ہیں، جن میں فن لینڈ ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ جیسے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ سسٹم نافذ ہے. اور ویلفیئر اسٹیٹ والا سسٹم پاکستان، جو کہ ہم اپنے کو اسلامی ریاست کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسلام کا قلعہ ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ یہ سسٹم نافذ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. باہر کے جو میں نے ذکر کیا کہ بڑے 3-4 ممالک ہیں، جو 10% ممالک ہیں، اس میں کچھ ممالک آتے ہیں، ان میں یہ جو ہے یہ سوشلزم سسٹم جو ہے نافذ ہے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ بہترین سسٹم ہے. اس میں جو امیر غریب کا جو تفریق ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. تھرڈ پہ جو ہے کمیونزم. کمیونزم ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں جو کمیونزم یہ کہتا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہے یہ سب کے پاس ہونا چاہیے، سب لوگوں کے پاس اس کا ہونا چاہیے. لیکن جو کمیونزم ہے کہ یہ اس میں واضح نہیں کرتا ہے کہ اس سے جو نکلنے والا جو پرافٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کہاں لگانا ہے. اس بارے میں جو کمیونزم ہے وہ خاموش ہے. لیکن کمیونزم یہ زور دے کے کہتا ہے کہ جو کوئی کیٹیگری، کوئی منصوص گروہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے پاس مینز آف پروڈکشن ہو، سب کے پاس ہونا چاہیے، سب کلاسز کے پاس ہونا چاہیے. بڑا طبقہ، چھوٹا طبقہ، درمیانہ طبقہ، تمام طبقات کے پاس جو ہے یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے جی آپ کا کمیونزم. اور اس وقت کمیونزم کی اگر مثال ہم دیکھیں تو جی ہاں،
चाइना में कम्युनिज्म जो है वो नाफज है, चाइना में कम्युनिज्म की जो हुकूमत भी है, और उसके साथ साथ रशिया में भी कम्युनिज्म नाफज है, जापान में भी कम्युनिज्म नाफज है। ये ममालिक है जहाँ पे कम्युनिज्म नाफज है, और ये भी जो सिस्टम है ये भी एक हद तक बेहतर सिस्टम है। इसमें भी जो आलमोस्ट गैर एलानी तौर पर जो रियासत है वो अपने अवाम का ख्याल रखती है। थर्ड पे आते हैं जी, फोर्थ पे सॉरी, फाशिज्म से बना दे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिक्टेटर जो होता है वो ही हुक्मरानी करता है, उसमें कोई जमहूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई वहाँ पे मतलब प्राइवेट ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है या पब्लिक ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे जो कुछ भी होता है, स्याह और सफ़ेद का जो मालिक होता है वो डिक्टेटर होता है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे कैपिटलिज्म नाफज तो है, लेकिन बाद का जब यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों सिस्टम जो है मिक्सअप हो जाती हैं। डिक्टेटरशिप भी मिक्सअप हो जाता है और जो कैपिटलिज्म ये भी दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये जी 4 चीज़ें थी। इसकी मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई कि मैं इसमें थोड़ा सा कैमरे के सामने आकर जो है इजहार करना चाहता था और थोड़ा सा अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने लाजमी लाइक करना है और नीचे जो है आपने कमेंट भी करना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ। और इसके साथ साथ जो इसमें जो कमी पेशी है उसमें भी अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।